جنگ احد کے مقام پر رب کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک غلام آنکھ نکل جاتی ہے جن کا نام حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ رب کے پیارے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، جنگ چل رہی ہے، آنکھ نکل گئی۔ روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ آنکھ کا ڈیلا تیر لگنے سے نکلا، باہر لٹک گیا۔ رب کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ لوگوں ذرا توجہ کرنا، آج ہمارے اوپر جو نماز بھی باری ہے، آج ہمارے اوپر مسجد میں آنا بھی باری ہے، ہم یہ خواہش تو رکھتے ہیں مدینہ شریف میں تڑپ تڑپ کے مر جائیں، ہم یہ خواہش تو رکھتے ہیں آج جو عمرے پہ جائیں تو وہاں موت آ جائے، ہم یہ خواہش تو رکھتے ہیں نبی کا زمانہ ہوتا، نبی کے زمانے میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اٹھاتا، ہمیں زندگی عطا فرماتا، ہم نبی کے ساتھ ہی ہوتے، نبی کی مجلس میں بیٹھتے، نبی کو اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھتے۔ یہ سودا اتنا سستا نہیں ہے۔ ان سے پوچھئے صحابہ کرام کی طرف، ایک طرف میرے رب کائنات کا حکم ہے، دوسری طرف رب کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا ہے، اور فرمایا نبی کی رضا میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے۔ یعنی نبی کسی بات سے ناراض ہوا، اللہ ناراض نہیں ہوا، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی بات محسوس کر لی، رب کائنات کی بارگاہ میں بھی مقام نہ رہے گا۔ میں ان لوگوں کی بات کرتا ہوں جناب والا، خواہش تو ہم بڑی رکھتے ہیں، لیکن یاد کرو یہ وہ لوگ ہیں جو ہر جنگ میں اللہ کے نبی کے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ آنکھ نکل جاتی ہے، آنکھ میں چھوٹا سا ذرہ چلا جائے، انسان اپنے جسم کی تکلیف اتنی ہوتی ہے کہ ہر بات بھول جاتا ہے۔ نماز پڑھنا تو دور کی بات ہے جناب والا، چلنا پھرنا تو دور کی بات ہے۔ انسان کہتا ہے میرے سے کوئی گفتگو بھی نہ کرے، میں بھی آنکھ رکھتا ہوں، آپ بھی آنکھ رکھتے ہیں، اگر میری بات پر یقین نہیں ہے تھوڑی سی مٹی اٹھائیں اپنی آنکھ میں پھینکیں، آپ کو پتہ چل جائے گا آنکھ کی تکلیف کیا ہوتی ہے۔ لیکن میدان جنگ میں صحابی رسول نے ان صحابہ پر زبان درازی کرنے والے لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ رب کے پیارے نبی کی بارگاہ میں کیسا کیسا مقام رکھتے تھے، کیسی کیسی قربانیاں دینے والے ہیں۔ آنکھ نکل جاتی ہے، رب کے پیارے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ بڑی تکلیف ہے، او کملی والے آقا میں لڑنا چاہتا ہوں، میدان چھوڑنا نہیں چاہتا، علیحدہ ہو کے لیٹنا بھی نہیں چاہتا۔ یا نبی اللہ ایک آنکھ نکل گئی ہے، لٹک رہی ہے، یا تو بالکل ختم ہو جاتی نا، یا نبی اللہ تکلیف بڑی ہے، یا رسول اللہ اس کے لیے کچھ دعا فرمائے، دوا بھی فرمائے۔ یا نبی اللہ آنکھ نکل گئی، کفار سے لڑنا چاہتا ہوں، پیچھے نہیں ہٹنا چاہتا۔ رب کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہتھیلی پر تھوڑا سا لحاظ دہن مبارک، آنکھ کا ڈیلا جو صحابی رسول کا آنکھ چہرے سے باہر لٹکنا تھا، رب کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لحاظ دہن مبارک ساتھ لگایا، آنکھ والی جگہ پہ رکھا، اوپر وہ شفا والی انگلی پھیر دی، رب کائنات نے پھر سے آنکھ کی روشنی عطا فرما دی۔ لوگوں ذرا سوچو، نبی کی بارگاہ میں اٹھنے بیٹھنے والے نبی کی بارگاہ میں جن کو ہم صحابی رسول کہتے ہیں، یہ مقام ویسے نہیں ملتا، اسی لیے کہا کرو تیرے نام پہ جاں فدا، نہ ایک جاں بس دو جہاں فدا۔ یا رسول اللہ یہ تو ایک آنکھ ہے، میری جان چلی جائے، میری دوسری آنکھ چلی جائے یا نبی اللہ، میری مال چلا جائے، اولاد چلی جائے، جان چلی جائے یا نبی اللہ، میں تو ہر چیز آپ کی بارگاہ میں لے کے آیا ہوں، قربان کرنا چاہتا ہوں یا نبی اللہ۔ رب کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی پھیری،
آنکھ درست ہو جاتی ہے لوگوں. آج بھی تم کہتے ہو احد کے میدان میں صحابہ کرام بھاگ گئے تھے. صحابہ کرام بھاگے نہیں تھے. صحابہ کرام تو منظم ہونے کے لیے اپنی اپنی پوزیشنیں لے رہے تھے. تم نے طوفان بدتمیزی کھڑا کر دیا. ابو سفیان پہ زبان درازی کرتے ہو, خالد بن ولید پہ زبان درازی کرتے ہو, حضرت ہندا پہ زبان درازی کرتے ہو. تمہیں پتہ ہی نہیں ہے تم نے 1400 سال بعد کلمہ پڑھا ہے, پتہ نہیں رب کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. انہوں نے تو نبی کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا ہے, نبی نے انہیں اپنا صحابی بنایا ہے. دیکھیں میرے اور آپ کے ایمان کا کوئی پتہ نہیں ہے, لیکن جس نے حضور کی بارگاہ میں ایمان قبول کیا ہے حقیقی معنوں میں وہ کیا ہے؟ صاحب ایمان ہے.